دن بدن اب جو دنیا کے حالات ہیں وہ بہت تیزی سے کفر اور الحاد کو لیے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور ان کی منزل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں، لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ بھئی جو شیطان کے اولیاء ہے وہ طاغوت کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ طاغوتی نظام کیا ہے؟ یہ ورسز اللہ نظام، اللہ نظام ورسز دنیا میں اللہ کا جو نظام ہے اس کے ورسز میں جو بھی نظام رہے گا وہ طاغوتی نظام ہے۔ طا سے طا، تے سے نہیں، طا، ہاں، طاغوتی نظام قرآن کا لفظ ہے۔ تو پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اللہ والوں کو اور ان کے ایمان کو اور ان کے دین کو کمزور کیا جائے۔ تو اب اس میں سب سے زیادہ نوجوان طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں میں بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو۔ پھر اب تو ایک نئی چال بہت تیزی سے چلنے کی پوری کوشش کر لی گئی، یا ڈرافٹ اس کو کر لیا گیا، اور اس کا پیترا اب چلا جائے گا اور پھینکا جائے گا وہ تیر، کہ جو ہمارے بچے ہیں نا ابھی نسل نو، کمسن بچے بالکل، یعنی جو پہلی کلاس سے لے کر خاص کر کے 7ویں 8ویں تک جو ایجوکیشن لیں گے، میٹرک تک بھی آپ اس کو پلس کر سکتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے تعلیمی نصاب اور نظام کو داخل کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ خود ہی باطل کے کلچر اور اس کی سنسکرتی جو ہے اس سے قریب ہو جائیں، اور اللہ کا دین اور رسول اللہ کا دین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کس طرح دور ہو جائے، ہمارے ایمان ہمارے عقائد کس طرح خراب کیے جائیں، اس کی بھرپور تعلیم کے ذریعے سے کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی دنیا جانتی ہے وہ لوگ کہ بھئی تعلیم تو یہ دیں گے، اس کے سوا راستہ بھی نہیں ہے۔ تو اب تعلیمی نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لو، اور نصاب ہی ایسا بناؤ کہ وہ نصاب پڑھنے کے بعد بچے نے یہ سوال کرنا کسی دن اپنے ماں باپ سے کہ گھر میں باجی کی شادی ہوئی تو امی اپنے آپ پھیرے کیوں نہیں لیے گئے؟ بات یہی سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اتنا اونڈیل دیا جائے اس کے ذہن میں اس سنسکرتی کو، پڑھا کر کے شادی کیسے ہوتی ہے۔ تو بچہ جب تک تو خیر پڑھ لے گا، امتحان میں لکھ لے گا، دے دے گا، پاس ہو نہ ہو چھوڑو، الگ میٹر ہے۔ لیکن جب گھر میں شادی ہوگی یا اڑوس پڑوس میں جہاں وہ بول سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، تو وہاں اس کے ذہن میں جو بیٹھ گیا کہ بھئی شادی کے لیے پھیرے ضروری ہے، تو پھر وہ اپنے باپ سے پوچھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرے گا کہ ابا یا امی وہ پھیرے کیوں نہیں لیے گئے، کیونکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے ابھی تک کہ بھئی شادی میں پھیرے لینا ضروری ہے۔ اب اگر وہ دیندار گھرانے سے اس کا تعلق ہوگا، مکتب کی تعلیم اور محنت میں وہ لگا ہوگا، پرسوں ایک جگہ جوڑ تھا تو اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ بات کی کہ بھئی 2 کاموں کی ضرورت ہے ابھی۔ بستی کا، محلے کا ہر بچہ مکتب میں جانے والا بن جائے، اور بستی اور محلے کا ہر بڑا اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ بعض ساتھیوں کو بہت پسند ہے یہ بات، شاید کبھی دل سے نکل جاتی ہے اس لیے اثر بھی رکھتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اب امت مسلمہ کو بچا سکتی ہے۔ یہ سن لیجئے آپ، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن جو اپنے بڑوں سے سیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ بستی کا ہر بچہ مکتب میں جانے والا، اور بستی کا ہر بڑا تبلیغ میں نکلنے والا۔ نہیں تو بہت حالات بگڑے ہوئے ابھی، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ اب اگر اس بچے پہ محنت ہوئی ہے، مکتب میں ہم نے اس کو بھیجا اور اس مولانا نے اس پہ محنت کی، پڑھایا اس کو اللہ رسول، عقائد، تعلیم الاسلام، توحید، رسالت، آخرت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا، قبر، حشر، تو پھر ٹھیک ہے، وہ تعلیمی نصاب کیسا بھی رہے تو بہرحال وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ پھینک رہے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں یہ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ محنت اس پر نہیں ہوئی مکتب کی، تو پھر وہ تو اس کے ذہن میں لے لے گا اس کو کہ بھی اچھا ایسا ہے، اچھا وہ کوئی خدا ہے جو یہ سسٹم کو دیکھتا ہے، اور ایک بھگوان ہے جو اس سسٹم کو دیکھتا ہے، اور آگ اتنی پوتر ہے، اور یہ ایسا، جبکہ آگ سے ہم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ سوچو نا کتنا کانٹرڈکشن ہے یہ، خطرناک۔ اللہ جو جن لفظوں کو
بیان فرماتے ہیں قرآن میں جہنم سے جس کی تعبیر ہوتی ہے وہ آگ، النار 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 یعنی آگ، اور اسی آگ کا اتنا مہتو اگر سلیبس میں رکھ دیا گیا کہ بچہ اگر دینی تعلیم یا دینی گھرانے سے وابستہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا سمجھے گا کہ بھئی نہیں، اگنی تو بڑی پوتر چیز ہے اور اس کے بغیر تو کچھ ہے بھی نہیں، بلکہ اسی میں جب چلا جاتا ہے آدمی تو پوتر ہو جاتا ہے. سمجھے نا کتنا خطرناک تضاد ہے، زمین و آسمان کا فرق. تو اس طرح جب حالات ہوں تو اب ہر شخص یہ سوچے، خاص کر کے نوجوان، کہ بھائی اب مجھے دین سے جڑنا کتنا ضروری ہے اور اللہ کے راستے کی محنت میں لگنا کتنا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں میں بھی بچوں اور اپنے گھر والوں کو اور خاص کر کے اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، اپنے گھر کے افراد کو بچا سکوں تو مجھے دین کو سیکھنا پڑے گا. وہ سوچے گا اگر کہ بھائی ٹھیک ہے راشن کارڈ پہ، آدھار کارڈ پہ تو ہے کاسٹ یعنی مسلم لکھ دو، ہو گئے مسلمان، تو کام نہیں بننے والا. اب اس محنت میں لگنا پڑے گا. تو اب